मालिका को फतह करने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने हस्पानिया के एक और मशहूर शहर अलबेरा का रुख किया। तारीख़ की औराक में इसे अलबेरा, लबेरा या बलबेरा के नाम से भी पुकारा गया है। ये नाम पुराने आइबेरियन ज़बान के दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, एक आए दूसरे बेरा। आए के माना शहर के हैं और बेरा के माना नए, गोया अलबेरा का मतलब है नया शहर। तारिक बिन ज़ियाद वहाँ जब अपने लश्कर के साथ पहुँचा तो शहर वालों ने शहर तारिक बिन ज़ियाद के हवाले करने से इनकार कर दिया। हालांकि उससे पहले उन्हें खबरें मिल चुकी थी कि हिस्पानिया के बहुत से शहर मुसलमानों के हाथों मुस्खर हो चुके हैं। शहर के कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मुसलमानों का मुकाबला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके सामने शहर की हिफाजत न की जा सकेगी। उसके बाद शहर का जो मुहाफ़िज़ दस्ता था उसने किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। शहर के अंदर जो हिस्पानिया वालों का मुसल्लह लश्कर था उसे ये हिम्मत और जुर्रत तो न हो सकी कि शहर से बाहर निकलकर तारिक बिन ज़ियाद का मुकाबला करते। उनका ख़याल था कि शहर के अंदर खाने पीने की अशिया की कमी नहीं है, हर चीज़ वाफिर है, लड़ने के लिए हथियार भी काफ़ी हैं, लश्करी भी काफ़ी हैं। उसके अलावा शहर के जवान भी अपने आप को मुसल्लह करके मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। तारिक बिन ज़ियाद ने इस शहर को फतह करने का नया तरीका ईजाद किया था। अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके शहर पनाह के चारों हिस्सों के सामने बिठा दिया। इस तरह उसने अपने लश्करियों और सालारों को हुक्म दिया कि कोई भी चीज़ शहर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं ज़रूरत की कोई चीज़ शहर के अंदर जानी चाहिए। साथ ही तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्करियों को यह भी ताकीद कर दी थी कि हर वक्त चौकन्ने रहें, खुसूसियत के साथ रात के वक्त, इसलिए कि जब मुसलमान मुहासरे में सख्ती पैदा करेंगे तो दुश्मन का लश्कर किसी भी वक्त बाहर निकलकर शहर पनाह का कोई भी दरवाज़ा खोलकर मुसलमानों पर शब खून मारते हुए अपने लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। इस बिना पर चारों दरवाज़ों के सामने लश्कर के 4 हिस्सों को मुस्तैद और चौकन्ना कर दिया गया। इस तरह अलबेरा शहर के मुहासरे में सख्ती पैदा कर दी गई थी। अंदर से कोई चीज़ न बाहर जाती और न बाहर से कोई चीज़ अंदर जाने पाती। चंद दिन ही गुजरे थे कि लोग सब्ज़ी और दूसरी अशिया को तरसने लगे, इसलिए कि बाहर से सब्ज़ियां आने बंद हो चुकी थी। शहर के अंदर खाने पीने की जो ताज़ा अशिया थी उनकी कमी महसूस होने लगी थी। शहर के अंदर जो दुश्मन का लश्कर था, 2-3 बार रात के वक्त उन्होंने शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों पर शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई, इसलिए कि शहर के चारों दरवाज़ों के सामने जो मुसलमानों के लश्कर फैले हुए थे, उन चारों का तरीक़ाकार ये था कि दिन के वक्त हर दरवाजे के सामने आधा लश्कर आराम करता था और आधा मुस्तैद और चौकन्ना रहता। इसी तरह वो लश्करी जो दिन के वक्त आराम करते, वो रात के वक्त जाग कर दुश्मन की नकल व हरकत पर निगाह रखते थे। शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर ने जब रात के वक्त कई बार निकलकर मुसलमानों पर हमलावर होने की कोशिश की और सामने की तरफ जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जाग रहे हैं और जब वो उनकी तरफ बढ़ते थे तो सामने की तरफ तकबीरें बुलंद होती थी, तब शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर को मुसलमानों पर हमलावर होने का हौसला व हिम्मत और जुर्रत न होती थी। शब खून मारने से वो इसलिए भी डरते थे कि उनका ख्याल था कि मुसलमान रात को जागते हैं। अगर उन्होंने शहर पनाह के सामने वाले एक हिस्से पर शब खून मारा तो सामने वाला लश्कर तो उनकी राह रोकेगा, उन्हें अपने साथ लड़ाई में मसरूफ़ कर देगा, लेकिन बाकी 3 अतराफ़ में जो मुसलमान हैं वो भी चूँकि जाग रहे होंगे, और अगर उन्होंने एकदम इस सिमत आकर पहलू से दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया तो दुश्मन को पूरी तरह काट कर रख देंगे। इसी बिना पर हिस्पानिया के वो लश्करी रात के वक्त मुसलमानों पर कोई भी कामयाब शब खून न मार सके। जब दिन गुजरने लगे और आने वाला हर दिन अलबेरा के लोगों के लिए मुश्किल होने लगा, इसलिए कि दिन ब दिन मुहासरे में सख्ती पैदा हो रही थी और अलबेरा के सरकर्दा लोगों को इस बात का भी खदशा हो गया था कि अगर मुहासरा तूल पकड़ता है तो इस सिलसिले में मुसलमानों को किसी किस्म का ख़तरा और खदशा नहीं रहेगा। बाहर से कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो अलबेरा वालों की मदद के लिए पहुँचेगी। मुसलमान दिन ब दिन मुहासरे में सख्ती पैदा करते चले जाएंगे। इस तरह अगर शहर मुसलमानों के हवाले न किया गया तो हो सकता है मुसलमान मुहासरे की तवालत की वजह से अलबेरा के लोगों से इंतकाम लेने पर उतर आएँ। लिहाजा अलबेरा के सरकर्दा लोगों ने
آپس میں طویل صلاح و مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے، ورنہ محاصرے میں سختی پیدا ہوگی اور مسلمان شہر کی فصیل کے اوپر سے شہر پناہ کا کوئی دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر شہر میں بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوگا اور شہریوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کے سرکردہ لوگ ایک روز طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شہریوں کے اس وفد نے طارق بن زیاد سے التجا کی کہ البیرا کے لوگوں اور وہاں کے جو مسلح جوان ہیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ البیرا والے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آئندہ فرما بردار رہنے کا وعدہ کرتے ہیں اور جزیہ دینے پر بھی آمادہ ہیں۔ طارق بن زیاد نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ شہر کے اندر جس قدر مسلح جوان ہیں جو اس سے پہلے شہر کے محافظ لشکر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، وہ سب شہر سے باہر نکل آئیں گے، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ صلح کے لیے آنے والے وفد نے مسلمانوں کی اس شرط کو قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلح جوان شہر سے باہر نکلے۔ وہ اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے سامنے جمع ہونے لگے۔ شہر کے معززین کا وفد بھی ان کے ساتھ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں کے ساتھ ان کے پاس آیا اور شہر سے نکلنے والے مسلح جوانوں کو اس نے حکم دیا کہ سب دائیں طرف ایک جگہ اپنے ہتھیار ڈھیر کر دیں۔ طارق بن زیاد کا یہ حکم ملنا تھا کہ شہر کے محافظ لشکری حرکت میں آئے اور جس قدر وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے وہ انہوں نے دائیں طرف ڈھیر کی صورت میں جمع کرا دیے تھے۔ جب ایسا ہو چکا تب طارق بن زیاد نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم سب کو امان دی جاتی ہے، شہر محفوظ رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اب تم سب لوگ واپس جا سکتے ہو۔ ان ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح البیرا شہر طارق بن زیاد کے ہاتھوں فتح ہوا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ البیرا اور کستیلیا ایک ہی شہر کے دو نام تھے اور یہ دریائے شنیل کے کنارے واقع تھا اور یہ ہسپانیہ کے تاریخی شہر غرناطہ سے 100 میل شمال مغرب میں واقع تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد یہاں شام کے عرب کثرت کے ساتھ آباد ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے اس شہر میں آباد ہو کر اس قدر اس کی بہتری کے لیے کام کیا کہ البیرا ہسپانیہ کے چند نامور شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے اس شہر کو بے حد ترقی دی، وہاں آنے والے دور میں جب کرتبہ کے نواح میں بربروں نے بغاوتیں شروع کی اور بدامنی کا زمانہ شروع ہوا تو البیرا کی ترقی بند ہو گئی۔ آئے دن کی بغاوتوں سے تنگ آ کر لوگ اس شہر کو چھوڑ کر قریبی شہر غرناطہ میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ البیرا ویران ہوتا گیا اور غرناطہ آباد اور ہر دل عزیز ہوتا چلا گیا۔ البیرا کے بعد طارق بن زیاد نے ریا شہر کا رخ کیا۔ یہاں کے لوگ بڑے جفاکش اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تل گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس شہر کا نام ظفریہ تھا۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کے نواح میں پہنچا تو شہر والوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسرے شہروں سے جو مسلح نصرانی شکست اٹھا کر آئے تھے وہ بھی اس شہر میں آ کر محصور ہو گئے تھے اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ہسپانیہ کے عیسائی بھی یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ایک موقع پر مسلمانوں کو کہیں بھی شکست ہو گئی تو پھر ہسپانیہ میں ان کے قدم نہیں جمنے پائیں گے، اس لیے کہ ریا کے لوگوں نے تہیہ کر لیا وہی مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں ہسپانیہ سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ ریا آ کر پڑاؤ کر گیا اور ریا کے لوگوں نے جب مسلمانوں کا اور اپنے لشکر کا تقابلی جائزہ لیا تو انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حملہ آور مسلمانوں کا لشکر اس لشکر سے چھوٹا تھا جو اس وقت شہر کے اندر موجود تھا۔ لہٰذا شہر کے حاکم اور اس کے سرکردہ عمرا نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت مسلمانوں پر شب خون مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دن کے وقت باہر نکلتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ریا کا وہ لشکر شہر سے نکلا، مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوا۔ جواب میں طارق بن زیاد نے بھی اپنے لشکر کو ان کے سامنے استوار کیا اور شہر کے نواح میں مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی، اس لیے کہ جنگ کے شروع میں ہی طارق بن زیاد نے دشمن پر پے در پہ حملے کرتے ہوئے انہیں بدترین شکست دی اور شکست اٹھا کر دشمن شہر کے اندر محصور ہو گئے۔
اب حالت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ شہر کے لوگ تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مسلمانوں کو شکست دیں گے اور انہیں ہسپانیہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس مسلمانوں سے بڑا لشکر تھا۔ لیکن جب انہیں شکست ہوئی اور ان کے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ جنگ میں کٹ کر ختم ہو گیا، تب ان پر مسلمانوں کا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کے سرکردہ لوگوں نے شہر کے حاکم اور ناظم کو بھی یہ مشورہ دیا کہ اب مزید محصور رہنا بالکل بیکار ہے اور نہ ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے حاکم سے کہا کہ اگر ہم نے محصور رہ کر محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی یا مزید مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا تو ہو سکتا ہے مسلمان انتقام پر اتر آئیں اور بزور شمشیر شہر کو فتح کر کے شہر کے اندر جس قدر مسلح جوان ہیں ان کا قتل عام کر دیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کے معززین کا وفد طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ طارق بن زیاد نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، ان پر جزیہ عائد کیا۔ شہر کے لوگوں نے بخوشی جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا اور اس طرح شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یوں ریا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ گو شہر کا پرانا نام ظفریہ تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو ایران کے ایک مشہور شہر رے کے اکثر لوگ جا کر وہاں آباد ہو گئے اور اسی رے شہر کی نسبت سے یہاں نئے آباد ہونے والے مسلمانوں نے شہر کا نام ریا رکھ دیا۔ آج کل اس شہر سے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے، لیکن مشہور انگریز مورخ ڈان پاسکل لکھتا ہے کہ یہ شہر مالکا کے نواح میں کہیں موجود تھا۔ مشہور مسلمان مورخ الرازی لکھتا ہے کہ شہر کا نام کچھ اور تھا۔ جب ایران کے شہر رے کے لوگ یہاں آباد ہوئے تب اس شہر کا نام ریا پڑ گیا۔ ریا شہر کہیں بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ریا شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ جب طارق بن زیاد سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر دیا، جزیہ دینا بھی قبول کر لیا، اس کے بعد طارق بن زیاد ریا سے ہٹ کر جب دوسرے شہروں کی طرف متوجہ ہو گیا اور عالم اسلام کا دوسرا بڑا سالار موسیٰ بن نصیر بھی اندلس میں آ گیا، تب ریا شہر کے لوگوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح ایک دفعہ پھر مسلمان ریا شہر پر حملہ آور ہوئے، اسے فتح کیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا۔ ریا کے بعد طارق بن زیاد نے ایک دوسرے شہر ارویلا کا رخ کیا۔ تاریخ میں اسے ارویلا کے ساتھ یولا بھی لکھا گیا ہے۔ یہ شہر ہسپانیہ کے مشہور شہر مرسیا سے شمال مشرق میں لگ بھگ 12 میل کے مفاصلے پر دریائے سکر کے کنارے پر تھا۔ اس شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے کوئی مزاحمت نہ کی، لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔